سے پہلے سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں سن لیا جائے کہ ایک صحابی ہیں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، وہ ان سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب سفر میں جائیں اور جب واپس ہوں تو آپ سب سے زیادہ خوشحال ہوں، یعنی آپ کے کاروبار میں برکت ہو۔ یہ سفر کاروباری سفر ہے، تجارتی سفر ہے، یہ بزنس پرپس سے جو سفر ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بتائی اور ایک عمل گویا کہ بتایا کہ جس کی وجہ سے ان کے کاروبار میں برکت ہوگی اور ان کے سفر میں وہ خوشحال رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ خوشحال رہیں اور سب سے زیادہ خوش رہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 صورتوں کا ذکر کیا، سورہ کافرون سے لے کے سورہ ناس تک۔ یہ تو ایسے تو 6 صورتیں ہوتی ہیں، لیکن سورہ کافرون ہے، سورہ نصر ہے، لیکن سورہ لہب نہیں ہے، سورہ لہب کو ہٹا کر کے قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 صورتیں ہیں، ان کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور بسم اللہ پر ختم کرنا ہے، بسم اللہ سے شروع کرنا اور بسم اللہ پر ختم کرنا ہے۔ لہٰذا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب ہم تجارتی سفر پہ جائیں، بزنس پرپس سے کوئی سفر کریں، اس وقت اگر ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس تجارتی سفر میں ہم کو بہت فائدہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے خوشحالی ہم کو نصیب ہوگی۔ اس عمل کے بعد حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے اس کی گواہی بھی دی کہ پہلے تو ہم بڑے خستہ حال ہوا کرتے تھے اور ہمارے پاس اتنا پروفٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن معاملہ یہ ہوا اس پر عمل کرنے کے بعد کہ ہم پھر خوشحال رہنے لگے اور اللہ نے ہمیں برکت عطا فرما دی۔ لہٰذا یہ اس کی فضیلت ہیں۔ چند 5 صورتوں کی سورہ کافرون ہے، سورہ نصر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ لہب اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہیں اس کا پس منظر بارہا آ چکا ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ آئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ آپ اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہیں، لہٰذا ہم کو بتائیے کہ وہ اللہ ہے کون، اللہ کا بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے، باپ کون ہے، ماں کون ہے، کہاں سے نکلا ہے، اس سے کون نکلا ہے، تمام کو جانکاری دیجیے، ہسٹری بتائیے، بایو ڈاٹا بتائیے۔ ہم لات کی پوجا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں کون تھا، ہم عزا کی کرتے ہیں، منات کی کرتے ہیں، حبل کی کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اس کی ہسٹری پوری جانتے ہیں، لیکن اللہ کون ہے آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا۔ تو بایو ڈاٹا چاہا اللہ سے، اللہ کے رسول سے کہ اللہ کا بایو ڈاٹا دیجیے، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت وارد کی ہیں۔ اس کو سب سے بڑی جو فضیلت اس کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے قرآن کے برابر کہا، یعنی 1/3 قرآن، مثال کے طور پہ 30 پارے ہیں تو اس کو 1 مرتبہ پڑھنے پر 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے۔ دوسری چیز، اس میں توحید کی جتنی جامعیت اس صورت میں ہے پورے قرآن میں کسی آیت میں کسی صورت میں نہیں ہے، ٹھیک۔ اور رات میں پڑھ کر کے سونے کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب اس صورت کے تعلق سے ملتی ہے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ ہے کون، اللہ کا باپ بیٹا کون ہے، اللہ کیسا ہے، ہم کو بتائیے، تو جبرائیل امین آئے یہ آیت لے کر کے، یہ صورت لے کر کے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں وہ ایک ہے، احد وہ ایک ہے۔ احد ایک عربی میں ایسا لفظ ہے جس کا کوئی دوسرا لفظ آتا ہی نہیں، مطلب یہ کہ جیسے واحد ایک ہوتا ہے، عربی میں ایک لفظ واحد ہے جس کا 2 کے لیے ہم لاتے ہیں اسنان، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اولا ایک لفظ ہوتا ہے پہلے کے لیے، تو دوسرے کے لیے ہم لاتے ہیں ثانیہ۔ لیکن احد ایک ایسا لفظ ہے جس کے 2 کے لیے کوئی عربی نہیں ہے، 3 کے لیے کوئی عربی نہیں ہے۔ تو قرآن کے جو الفاظ کا ایک اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو قرآن نے لفظ استعمال کر دیا اس جیسا کہیں عربی زبانوں میں بھی نہیں ملتا۔ بہرحال آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں وہ سب اللہ کی محتاج ہیں، اور اللہ لیکن ان سب چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ تمام چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ صمد کے معنی یہ بھی کر سکتے ہیں غنی عن العالمین ہے، یعنی تمام عالم اور اس میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی یہ کہا جائے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ دوسرے طور پر اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی اور اللہ کسی چیز سے نہیں نکلا، اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی اور اللہ کسی سے نہیں نکلا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، اللہ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ کے ٹکراؤ کا کوئی نہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ اس میں لم یلد ولم یولد جو تیسری آیت ہے، پہلی جو آیت ہے اس میں یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ایک ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، اور اللہ الصمد، اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت زبردست طاقت نہیں ہے۔ تیسری آیت لم یلد ولم یولد، جو لوگ اللہ کے بیٹے کے قائل ہیں، حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں، حضرت اسی طریقے سے مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں نعوذ باللہ، تو ان تمام چیزوں کا رد ہو گیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بتایا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو ہم کو گالیاں دیتے ہیں، ہم کو گالیاں دیتے ہیں۔ گالی کیسے بتایا گیا کہ ہم میری اولاد ثابت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے سب سے بڑی گالی ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا تسلیم کیا جائے، اللہ کی کوئی بیٹی تسلیم کی جائے۔ تو
تو اس میں اس کی تردید کر دی گئی کہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ ماں ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جو لوگ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے، تو اس چیز کو اس میں واضح کر دیا گیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں، تو تم مانتے کس کو؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی عبادت ہوگی کہ اللہ ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ تو یہ چند صورتیں تھیں، اب انشاءاللہ 2 صورتیں بچی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ آخری جمعہ پڑھے گا تو اس میں انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے والا بنائیں اور اس کی دعوت دینے والا بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔